ہم تمام لوگ جانتے ہیں انسان ہونے کے ناطے ہم تمام کہیں نہ کہیں غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا کبھی کبھار اس مقصد سے بھی ہم ہٹ جاتے ہیں۔ جن عبادتوں اور فرائض کا ہمیں حکم دیا وہ فرائض ہم سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جن کاموں سے منع کیا انسان ہم دیکھتے ہیں بہت ساری بار ان کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ خطا کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور کوتاہی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، خطاؤں کو، لرزشوں کو، یا جو احکام فرائض دیے وہ جب چھوٹ جاتے ہیں، یا وہ کام جن سے منع کیا جب ہم ان کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم کر گزرتے ہیں ان گناہوں کو، تو ان تمام کے لیے جو سلوشن اور جو حل دیا گیا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ ویسے توبہ اور استغفار یہ ہم معنی الفاظ ہیں، انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت کروں گا کہ دونوں کو اگر ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو کیا معنی ہوگا، لیکن یہ ہم معنی لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ تو چونکہ انسان خطا کار ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا سلوشن، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کریں، ہم اپنے رب سے معافی مانگیں۔ یہ اللہ رب العزت کا رحم اور کرم ہے، یہ اس کا فضل اور جود ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں توبہ اور استغفار کا طریقہ بتایا۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتا، جو کرنا ہے اس کا حکم دے دیتا، جس سے رکنا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا، اور اس کے بعد اگر انسان کچھ خطائیں کر گزرتا کہ جو کرنا ہے وہ نہیں کرتا، جس سے روکا وہ کر گزرتا، اور اگر توبہ کے دروازے نہ ہوتے، توبہ کا طریقہ نہ ہوتا، استغفار نہ ہوتا، تو پھر تو یقیناً جو ہے ہم خسارے میں ہوتے، ہم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار کا جو طریقہ ہے، اللہ رب العزت نے جو حکم ہمیں دیا، یہ جو بات، جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یاد رکھیے ہم۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ توبہ اور استغفار کا ہم معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کا معنی یہ جو بہت خطا کار، بہت گناہ گار ہے وہ کرے، اور باقی لوگوں کے لیے توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہا کل بنی آدم خطاء، آدم کی جو اولاد ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہیں، وہ سارے کے سارے خطا کار ہوتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہے۔ لیکن آگے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، خطا کار کرنے میں بہترین شخص تو وہ ہے کہ جو فوراً توبہ کر لے اپنی خطا کے بعد، جو اپنے رب سے جو ہے معافی مانگ لے خطا ہونے کے بعد، وہ بہترین شخص ہے، یاد رکھیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ خطا کار میں آدم کی اولاد ہے، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے خطائیں ہوں گی، اور بہترین وہ شخص ہے جو جب اس سے خطا ہو جائے تو وہ جو ہے توبہ کر لے اپنی خطاؤں پر، اپنے رب سے جو معافی مانگ لے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی اور میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا ہم سب خطا کرتے ہیں، اب ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے، توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے۔ اگر اس بات کو ہم درست مان لیں کہ توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے توبہ کی، جبکہ بہت سی بار وہ تو معصوم ہوتے ہیں، خطائیں گناہ ان سے نہیں ہوتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام نے توبہ کی۔ قرآن نے تو توبہ کو مومنانہ صفت بتائی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن کی کچھ آیتیں، جس میں سے پہلی آیت سورہ نور سورہ نمبر 24 اس کی آیت میں 31 سے اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں تو توبہ کو مومنانہ صفت بتایا جا رہا ہے، اور ہم غلط فہمی میں جو ہے وہ ہے کہ توبہ تو صرف وہ کرے جو گناہ کرتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اس کا مطلب اس نے گناہ کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، توبہ ایک مومنانہ صفت ہے، اور ایک مومن کو چاہیے چاہے اس سے خطائیں ہو یا خطائیں نہ ہو وہ اپنے رب سے توبہ کرتا رہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد پھر پلٹ کر تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ۔ تو یہاں تو ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے توبہ کرو، وہاں کہا گیا کہ تم سب مومنوں توبہ کرو۔ تو توبہ کرنا مومنانہ وصف اور صفت ہے، یاد رکھیے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، یاد رکھیے، اور توبہ نہیں کرنا یہ شیطان کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ وہ پورا تفصیلی واقعہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ایک جھاڑ کا جو پھل کھانے سے منع کیا، آپ وہاں چلے گئے اور وہ پھل کھا لیا، لیکن اس کے بعد فوراً آدم علیہ السلام کو پشیمانی ہوئی، آدم علیہ السلام سمجھ گئے ان سے کیا غلطی ہوئی اور اپنے رب سے معافی مانگ لی، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ وہیں شیطان، اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جو ہے سامنے وہ جھکے، لیکن اس نے جھکنے سے انکار کیا، اور انکار کرنا یہ غلطی اس نے کی، لیکن غلطی کے بعد اپنی غلطی پہ اڑ گیا اور مختلف دلائل اللہ رب العزت کو دینے لگا کہ میں اس سے خیر ہوں، اس کو تو نے جو ہے مٹی سے اور مجھے آنکھ سے بنایا، دلائل دینے لگا، تکبر کیا۔ تو یاد رکھیے
توبہ کرنا یہ مومنانہ وصف ہے، آدم علیہ السلام کی صفت ہے، اور تکبر کرنا گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنا، یہ شیطانی صفت ہے، یاد رکھیے۔ تو جو لوگ استغفار نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں صرف توبہ تو گناہگار لوگ کرتے ہیں، وہ در حقیقت شیطانی صفت ان کے اندر آ گئی ہے، اور وہ جو ہے تکبر کر رہے ہیں، وہ اڑ گئے اپنے گناہوں پہ، یاد رکھیے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ کرنا، استغفار کرنا یہ انبیاؤں کی صفت ہے، صلحاء نیکوکاروں کی صفت ہے، شہداؤں کی صفت ہے، اور یہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی اور اللہ کے ولیوں کی صفت ہے، یاد رکھیے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو توبہ کے لیے گناہ ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں توبہ اس لیے بھی تو ہو سکتی ہے کہ گناہوں کے خیال سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ توبہ تو اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو گناہ کے خیالات لا رہے ہیں یا گناہ کی جو سوچ لا رہے ہیں اس سے بھی توبہ کر سکتے ہیں، اللہ ایسے خیالات بھی مجھ تک نہ آئے، اس لیے کہ سوچ کے بعد ہی انسان کسی چیز کے عمل کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال توبہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم کئی واقعات دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اور آپ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی بھی، اور صحیح مسلم کی روایت میں تو یوں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے، توبہ کرتے تھے۔ 70 سے زیادہ اور 100 کے الفاظ بھی، ایک روایت میں 70 اور ایک میں 100 کے الفاظ ہیں کہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار، 100 سے زائد مرتبہ آپ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا روز گناہ کرتے تھے جو آپ توبہ استغفار کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ لیکن یہ تو مومنانہ صفت ہے، آپ امت مسلمہ کو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں کہ تم مجھے دیکھو، میں نبی ہونے کے بعد توبہ کرتا ہوں، تو تمہارے لیے تو کتنا لازم ہے کہ تم توبہ اور استغفار کو کثرت اس کو لازم پکڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر مصلیوں کی طرف صحرا پھیرتے اور 3 بار، ایک بار اللہ اکبر کہتے بآواز بلند، اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اگر یہ 3 مرتبہ کو ملا لے تو 5 نمازوں کے بعد 15 مرتبہ تو یہی ہو جاتا۔ آپ 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ کرتے ہیں، اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 20 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ 3 تو سنتی ہے ذاتی، لیکن اگر 100 کرنا ہے، یاد نہیں ہوتے تو 20 ہر نماز کے بعد بھی یاد رکھ لے تو 100 ہو جاتے ہیں۔ تو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے توبہ اور استغفار نہ اس کا معنی سمجھتے ہیں، نہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کو ایک عبادت سمجھتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنا بھی ایک عبادت ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نیک بندے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو توبہ کے لیے کوئی گناہ کرنا ہر بار ضروری نہیں، یاد رکھیے۔ اب جو ہے توبہ اور استغفار جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، یاد رکھیے، یہ اللہ کے نیک بندے اچھے لوگوں کی صفت ہے، اور جب وہ اللہ سے توبہ کرتے استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے وہاں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات جو ہے بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اب آئیے استغفار کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو استغفار کا معنی یہ ہے کہ گناہوں اور لرزشوں سے اللہ کی بخشش طلب کرنا، گناہوں سے اور لرزشوں سے، گناہوں سے اور کوتاہیوں سے جو انسان سے ہوتی ہے، اس سے اللہ سے جو ہے معافی مانگنا، اس سے استغفار کہتے ہیں۔ جیسا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا اور میں کہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے اس گناہ کے لیے، یہ ہوا استغفار۔ مجھ سے کوئی لرزش ہو گئی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جو ہے فلاں لرزش کے لیے معاف کر دے، یہ ہوا استغفار۔ اور توبہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں رجوع کرنا، پلٹنا، واپس آنا۔ جیسا کوئی انسان کسی طرف نکل جائے اور پھر لوٹے، اس کو کہتے توبہ۔ مطلب کہ کوئی انسان اللہ کے بتائے گئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرے کہ جو حکم دیا گیا اسے چھوڑ دے، یا جس سے منع کیا اسے کر لے، اور اس کے بعد وہ کہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مطلب میں واپس تیرے طریقے پہ آتا ہوں جس غلط طریقے پر میں چلا گیا تھا، تو اسے کہتے توبہ۔ تو توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو یہ معنی ہوگا کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، گناہوں سے جو ہے پلٹتا ہے، اسے توبہ کہتے ہیں، اور جب پلٹنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ استغفار ہوتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے پلٹتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے معافی کی، تو پلٹنا توبہ ہے اور دعا کرنا معافی کی استغفار ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور واپس پلٹتا ہے، مطلب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے استغفار اور یہ ہوتا ہے توبہ۔ تو دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے، توبہ اور استغفار۔ اس لیے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ استغفار کا اختیار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور جب معافی مانگتا ہے تو گناہ کو چھوڑ کر واپس لوٹ آتا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف، رجوع کر لیتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد واپس پلٹنا، اور واپس پلٹ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ پلٹنا واپس توبہ اور معافی مانگنا ہے استغفار۔ تو جب دونوں ساتھ اس آئے تو اس کا معنی انسان نے واپس رجوع کیا اپنے گناہ سے، اور رب سے معافی بھی اس نے مانگ لیا، یہ معنی ہوگا دونوں جب ایک ساتھ استعمال ہوں گے۔ اب آئیے توبہ کرنے والوں کی، استغفار کرنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔
جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جو وہ شخص ہوتے ہیں، جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں، کہ جو اللہ کا عذاب ہے، جہنم کی جو وعید سنائی جاتی ہے، اور قرآن حدیث میں جو مختلف عذابات دنیا اور آخرت کے آتے ہیں جب انسان گناہوں میں جاتا ہے، تو جو انسان اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتا ہے اسے صاحب توبہ کہتے ہیں۔ مطلب وہ شخص توبہ کا حامل ہے، صاحب توبہ ہے، اور یہ مومنوں کی صفت ہے۔ یاد رکھیں، توبہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت۔ توبہ کرنا گنہگاروں کی صفت نہیں ہے۔ گناہگار تو گناہ پہ اڑ جاتا ہے، اس کو اسی لیے تو گناہگار کہا جاتا ہے۔ مومن گناہوں پہ اڑتا نہیں، توبہ کرتا ہے، اس لیے تو مومن کہلاتا ہے۔ تو توبہ مومنوں کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اور پہلا وہ شخص ہے، توبہ کی جو پہلی قسم ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے گناہوں اور عذاب کے ڈر سے کہ اللہ عذاب دینے والا ہے، اور یہ مومنانہ صفت ہے۔ اس کے تعلق سے سورہ نور میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ تو یہاں پتہ چلا توبہ کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت، کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہے توبہ کی، دوسرے لوگ وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کی دوسری قسم وہ ہے، وہ لوگ ہیں جو ثواب اور لالچ کے لیے توبہ کرتے ہیں، کہ توبہ کرنے سے ثواب ملیں گا، ہے نا، اور وہ ثواب کی لالچ اور حرص میں توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ صفت صالحین اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک صفت لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفت۔ یہ توبہ گناہ کی بنیاد پر، یہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر نہیں کرتے ہیں، یہ توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو لالچ ہوتی ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات کو بلند کریں گا، اللہ اس کا اجر دیں گا نا، چونکہ انسان توبہ کر رہا ہے کنٹینیو، تو وہ لالچ میں توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ صفت جو ہوتی ہے یہ اللہ کے مقرب بندوں کی، صالحین کی اور اللہ کے ولی صفت لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 33 سے فرمایا اور کہا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور ایسے لوگوں کو یاد رکھیے جو ہے انابت کہتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور جو رجوع کر لائے، رجوع کرنے والا دل لے کر آئے، ایک ایسا دل لے کر آئے جو منیب ہو، انابت والا ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہو، اس لالچ میں کہ اس کا رب اس میں گناہ کی وجہ سے نہیں ثواب دیں گا۔ ٹھیک، تو یہاں کہا وہ شخص جو اللہ کے پاس لائے ایک رجوع کرنے والا دل، یہ صالحین اور اللہ کے مقرب بندوں کی صفت۔ تیسری قسم توبہ کی وہی ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، لالچ میں بھی نہیں، اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں، جن کے اندر انبیاء اور مرسلین ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہے، جو گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، عذاب کے ڈر سے نہیں بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ نے حکم دیا توبہ کا، اس لیے ہم توبہ کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کے انبیاء کی اور جو ہے مرسلین جس کو کہیں رسولوں کی جو ہے صفت ہے، اور اس کو جو ہے اوبا کہتے ہیں، اوبا کہتے ہیں عربی میں، جس کے تعلق سے قرآن نے فرمایا سورہ صاد کہ وہ جو ہے نہ گناہ کرتے ہیں نہ ثواب کی لالچ، بس اللہ کی اطاعت میں، کہ اللہ نے حکم دیا توبہ استغفار کا، وہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ 70 سے زائد یا 100 مرتبہ تک ہر روز جو ہے توبہ کرتے تھے۔ اب آئیے توبہ اور استغفار جو ہے ہم کوشش کریں کہ جو ہے ہم اپنے اوپر جو ہے لازم کر لے، یاد رکھیں۔ اور توبہ اور استغفار جو ہے دو شکلوں کے اندر ہم پر لازم آتا ہے، واجب آتا ہے۔ دیکھیے، اطاعت میں توبہ کرنا، فرما برداری میں توبہ کرنا، ثواب کی لالچ سے توبہ کرنا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن دو مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں توبہ اور استغفار کرنا واجب ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارے حال تو یہ ہے جہاں واجب ہے وہاں بھی نہیں کرتے، اور جہاں لالچ ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں کرتے، نہ کہیں اور کرتے ہیں۔ دو شکلوں میں واجب ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے۔ وہ دو شکلیں کون سی ہے؟ پہلا، جب بندہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جس کے کرنے کا حکم اس کے رب نے دیا ہے تو توبہ اس پر واجب آ جاتی ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، رشتوں کو نبھاؤ، مسکینوں کا حق ادا کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، مسافروں کا حق ادا کرو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو جب کوئی حکم شریعت دیتی ہے، انسان وہ حکم کو بجا نہیں لاتا تو اس پر توبہ واجب ہو جاتی ہے، استغفار واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شکل جس میں توبہ اور استغفار واجب ہو جاتی ہے ایک شخص پر، وہ دوسری شکل تب ہوتی ہے جب انسان شریعت کے اس عمل کو کر گزرتا ہے جس عمل سے شریعت نے روکا ہے۔ شراب مت پیو، زنا مت کرو، برے کام مت کرو، بد کلامی مت کرو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، ہے نا، تو یہ گناہ والی چیزیں۔ تو دو شکلوں میں ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے۔ پہلا، ویسے کرنا تو اطاعت میں اور لالچ میں چاہیے ہم نے ہمیشہ، چاہے گناہ ہو نہ ہو، لیکن دو جگہ تو واجب ہے۔ پہلا، جب جو چیز کا شریعت نے کرنے کا حکم ہم سے چک جائے تو توبہ اور استغفار واجب ہے، اور جب اس چیز کو کر گزرے جس سے روکا ہے تب بھی ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے۔ یاد رکھیے، یہ دو شکلوں میں توبہ اور استغفار مجھ پر اور آپ پر اور ہم انسانوں پر واجب اور ضروری۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں توبہ کا معاملہ جو کچھ ہے بس وہ اتنا ہے،
اور اس کے طریقے بھی ہم نہیں جانتے کہ بس ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد میں تو پہلے ادھر دیکھتا ہے سیدھی طرف، پھر الٹی طرف دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو فوراً اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا اور توبہ 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 بول کے دونوں ہاتھوں کو جو ہے ادھر اور ادھر 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 کر کے فوراً بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی توبہ کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ بھی پہلے دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور اگر توبہ توبہ کے بیچ میں کوئی دیکھ لے تو وہیں رک جاتا ہو، گال کو تھوڑا مل کے ہاتھ نیچے کر لیتا، مطلب میں گناہگار تھوڑی ہوں جو میں توبہ کر رہا ہوں۔ ایک تو طریقہ غلط، اور اس پر جیسے کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ توبہ کر رہا ہے مطلب گناہ کر کے آئے تو فوراً گناہگار تھوڑی ہوں میں۔ تو نہ توبہ واجب پر ہم کر رہے جب ضروری ہے، نہ توبہ ہم اطاعت میں کر رہے کہ ہمارے نبی توبہ روز کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اتباع میں بھی نہیں ہے، لالچ میں بھی نہیں ہے، خوف سے بھی نہیں ہے، نہ واجب چیزوں پر ہے جہاں ضروری ہے توبہ استغفار کرنا۔ اور جو کچھ ہے بس وہ توبہ والا ہے جو بچوں کو پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر بولا جاتا ہے کہ چلو چیکس کو ہاتھ لگاؤ، گالوں کو ہاتھ لگاؤ اور توبہ توبہ، اور پتہ نہیں بس اسی کو ہم سمجھتے توبہ ہے، اور انسان بس دعا کیا، تھوڑا ہاتھوں کو یوں کرا، اور میں نے دیکھا لوگ پھر وہ ہاتھ پھیرتے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جو کچھ ہے بس وہ اس حد تک ہے اور اس لمٹ میں ہے۔ یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار، کثرت سے اپنے زندگی کا جو ہے اس کو معمول بنا لیں۔ معمول سمجھتے نا، مطلب یہ روز مرہ کی کوئی ایسی چیز جس کو انسان ہمیشہ کرتا ہے اس کو معمول بنا لے، جس طرح سے ہمارے نبی کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ توبہ استغفار کی کثرت کرتے تھے تاکہ امت اس بات کو سیکھ لے۔ اسی طرح توبہ قبول کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، یاد رکھیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری توبہ کوئی قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ توبہ توبہ قبول کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اسی لیے اللہ کی ایک صفت تواب ہے۔ تواب کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، اور تواب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے توبہ کرنے والا، دونوں ہی معنی ہوتے ہیں عربی میں کہ تو توبہ یا تواب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، پلٹنے والا۔ تو بندہ گناہ کرتا ہے رب کی طرف پلٹتا ہے، رب بندے کے گناہ کو معاف کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو توبہ قبول کرنا اللہ کی صفت ہے، اور توبہ اللہ کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ بہت سارے در اور دیواروں پر جا جا کر توبہ کرتے ہیں اور ان سے توبہوں کی دعائیاں دیتے ہیں۔ توبہ صرف اللہ قبول کرتا ہے، توبہ قبول کرنا اور گناہ معاف کرنا صرف اللہ کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ کسی در پر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی پل نہیں۔ انسان کو جب لگے کہ اس سے گناہ ہوا تھا تب تو واجب ہو گئی، اس کے علاوہ بھی جب یاد آئے استغفار، سب سے اتنا تو بول سکتا ہے کو بھی، میں دعائیں یاد نہیں ہوتی مجھے، استغفار استغفر اللہ اتنا تو بول سکتا ہے نا، بس وہ کثرت سے بولتا رہے، کثرت سے بولتا رہے، کیونکہ جب استغفار کرتا ہے اور رب کی طرف خود رجوع کر رہا ہے تو توبہ کر رہا ہے ایک طرح سے، تو کثرت سے اس کو کر لے۔ اور توبہ قبول کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر اس کی 27 میں فرماتا اور کہتا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے کہ تم لوگ گناہوں کے بعد اللہ سے توبہ کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی توبہ چاہتا ہے پھر قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ دوسری آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 102، اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے ملا جلا عمل کیا تھا۔ مطلب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں کا اقرار کیا اور انہوں نے نیکی اور گناہ دونوں ملا جلا ایک عمل کیا تھا، ایک اچھا اور دوسرا برا۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقین اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جب انسان سے کوئی عمل ہوتا ہے جس میں اچھائی اور برائی انسان دونوں کرتا ہے، نیکی اور بدی دونوں کرتا ہے، تو رب کی طرف وہ رجوع کرے، رب سے وہ توبہ کرے، اور رب انشاءاللہ عزیز اللہ کو ہم توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت میں 104 میں اللہ نے فرمایا اور کہا الم یعلم ان اللہ هو يقبل توبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا علم یعلم، کہ اس بات کا تم علم حاصل کر لو، اس بات کو تم جان لو کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری توبہوں کو قبول کرتا ہے اور تم سے صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ ہی جو توبہ قبول کرتا ہے، اللہ ہی ہمارے صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں توبہ اور استغفار اتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ اندازہ لگائیے کیا اہمیت ہے اس توبہ اور استغفار کی، کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ آئیے کچھ نبیوں کی دعوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
پہلا واقعہ سورہ ہود سورہ نمبر 11 اس کی آیت نمبر 52 میں جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، کس چیز کی دعوت دی؟ توبہ اور استغفار کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَيَا قَوْمِ، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں سے جو ہے معافی مانگو، اپنے گناہوں کے لیے رب سے بخشش کرو، ربکم ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ تو اگر تم ایسا کرو گے کہ گناہوں سے معافی مانگو گے، بخشش طلب کرو گے، رجوع کرو گے، تو تم دیکھو گے کہ اس بخشش کے تحت، اس بخشش طلب کی وجہ سے اور رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تمہیں قوت پر قوت عطا کریں گا، اور یقیناً خبردار توبہ کو انکار کر کے، استغفار کا انکار کر کے، اپنے گناہوں سے بخشش طلب نہ کر کے مجرموں میں شامل نہ ہو جانا۔ تو یہاں ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور قوم کو دعوت دے کر بتا رہے ہیں توبہ کے بارے میں، اور کہہ رہے ہیں اے میری قوم توبہ کرو، استغفار کرو، رب کی طرف رجوع کرو، تو تم پاؤں گے کہ تمہیں اللہ رب العزت آسمان سے بارش برسائیں گا اور قوت میں اضافہ دیں گا، تمہاری زیادتی کر دیں گا، تم پہ قوت پر قوت عطا فرمائیں گا، اور جو ہے اگر ایسا نہ کیا تو تم مجرم بن جاؤ گے، ایک مجرم قوم میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، استغفار کی دعوت دے رہے ہیں، اور توبہ اور استغفار نہ کرنے سے مجرم بننے کے بارے میں جو ہے بتا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود ہی میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 61 میں صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ آپ کی دعوت کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور بتاتا ہے، جو سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرمایا هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها واستغفروا ثم توبوا الیہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے اور کہہ رہے هو انشأکم من الارض، کہ وہ کہہ رہے ہیں اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، واستعمر، اور تمہیں پھر جو ہے اس زمین کے اوپر آباد کر دیا اور بسا دیا، اور پھر فرماتے ہیں اس سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ فیہا واستغفروا، کہ تم اس سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور اے میری قوم اللہ کی طرف رجوع کرو، لوٹو۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا حکم دیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ ہود ہی میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 90 میں، اور کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹ آؤ، اپنے گناہوں سے جو ہے معافی۔ اب انبیاء علیہ السلام نے نہ صرف قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے خود بھی اللہ سے توبہ کی جب ان سے چھوٹی موٹی خطائیں اور لرزشیں ہو جاتی تھی۔ نہ صرف دعوت دی بلکہ خود بھی جب چھوٹی موٹی لرزشیں اور خطائیں ہو جاتی تو انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کیا، جس کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا، جس کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرمایا اور کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام کو جب وہ خطا ہوئی کہ جو انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، تو اللہ نے کہا پھر ہم نے آدم کو کلمات سکھائے اور وہ آدم نے کلمات ادا کیے تاکہ جو ہے فتاب علیہ، اور پھر ہم نے ہمارے طرف آدم نے رجوع کیا اور ہم نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے خطا کی، اللہ سے معافی مانگی۔ تو انبیاء نے نہ صرف دعوت دی استغفار کی بلکہ ان سے بھی اگر چھوٹی موٹی لرزشیں ہو جائے تو فوراً جو اللہ رب العزت سے انہوں نے رجوع کیا، استغفار کیا اور توبہ کیا۔ دوسرا واقعہ نوح علیہ السلام کا، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے عذاب آئے، اللہ کا بارش برسی آسمان سے اور زمین سے خوب پانی نکلا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے تم بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ اس سفینہ اس کشتی کے علاوہ اب کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہو۔ اور نوح علیہ السلام بھی مکالمہ کر ہی رہے تو بیٹے نے کہا کہ اے میرے والد میں بہت اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا۔ اور اسی مکالمے کے بیچ ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس عذاب میں جو ہے مبتلا ہو گیا۔ جب عذاب میں مبتلا ہوا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، پھر کیوں نہیں بچا؟ تو نوح علیہ السلام کی اس بات پہ اللہ رب العزت ناراض ہوا کہ نوح علیہ السلام نے ایسے کیسے سوال کر دیا اللہ سے، اللہ بہتر جانتا تھا۔ تو اللہ نے جواب دیا اور نوح سے کہا، سنی واقعے کو سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم
کہ نوح علیہ السلام نے جب یہ بات کہہ دی اللہ ناراض ہوا تو فوراً نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی دعا کی، کہا قال ربی انی اعوذ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان اسألک ما لیس بعلم، کہ ایسا میں نے تجھ سے سوال کر لیا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، تو بہتر جانتا تھا کہ تو نے کیوں کیا میرے بیٹے کے ساتھ، لیکن نوح علیہ السلام چونکہ سوال کر گزرے تھے تو فوراً جیسی اللہ کی ناراضگی کا علم ہوا، کہا اللہ میں تجھ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے ایسا سوال تجھ سے کیا جس کے بارے میں اللہ مجھے علم نہیں تھا۔ آگے فرماتے علم وَإِلَّا اسْتَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تجھ سے رحم طلب کرتا ہوں، اگر ایسا نہ ہوا تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ آپ نے ایک سوال کیا تھا، اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ گزرا کہ جب اللہ نے عذاب میں ڈال دیا، مبتلا کر دیا آپ کے بیٹے کو، آپ نے سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیٹا تھا، سوال آیا ذہن میں کہ کیا بات ہے، جب سوال کر بیٹھے تو اللہ رب العزت نے جواب دیا نوح کہ تمہیں یہ حق نہیں تھا، اور اے نوح بلکہ قرآن کے الفاظ تو اتنے سخت ہیں، اے نوح جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ ایسے سوال کر کے۔ جو ہی اللہ نے کہا نوح علیہ السلام فوراً کہا اللہ بس میں تجھے پناہ مانگتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، رحم طلب کرتا ہوں، ورنہ میں تو خسارے میں ہو جاؤں گا، اور اللہ نے بہرحال ان کو معاف کر دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے صرف دعوت نہیں دی توبہ کی، وہ کرتے بھی تھے۔ آئیے تیسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن سے ہم لیتے ہیں، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا کہا، موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فتغفر لہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک مصری قبطی تھا اور دوسرا اپنی قوم کا بنی اسرائیل سے تھا، دونوں لڑ رہے تھے، جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو روکنے کی کوشش کی، جب وہ قبطی نے جو رکنے کا ارادہ نہ دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نیت سے نہیں کہ اسے مارے، اس نیت سے کہ ڈیفنس اس کو دور کرے، اس کو ایک مکہ مارا، وہ مکہ اتنے زور سے اسے لگا جا کر، اور انبیاء علیہ السلام بہت مکمل انسان ہوتے ہیں، بہت طاقتور انسان ہوتے ہیں، جب وہ مکہ اسے پڑا تو وہ تاب نہ لا سکا اور اسی جگہ وہ مر گیا۔ ان کا انٹینشن بالکل نہیں تھا کسی کو قتل کرنے کا، لیکن جب اسے پڑا وہ مر گیا، اور جو کچھ واقعہ جو ہی آپ سے یہ خطا ہوئی فوراً رب سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام توبہ کی اور کہا قال ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ یہ تو میں بچانا چاہ رہا تھا لیکن میرے ہاتھ سے یہ قتل ہو گیا، میں نے اپنی نفس سے ظلم کر لیا کہ انسان کو مجھ سے خطا ہوگی کہ میں نے اسے میرے ہاتھ سے مر گیا، میں نفسی فاغفر لی، تو اللہ مجھے معاف کر، میری بخشش کر، دیکھیے فاغفر لی میری بخشش کر تو، اور اللہ نے فرمایا فغفر لہ، تو ہم نے اسے معاف کر دیا اس لیے کہ اس نے ہم سے معافی مانگی۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے اگر آپ ان انٹینشنل بھی کوئی کام کرے جو غلط ہو جائے، کسی کو نقصان پہنچ جائے، اس کے لیے بھی اللہ سے توبہ کرنا پڑے۔ ان انٹینشنلی آپ کا مقصد نہیں تھا، کسی کو آپ ہٹا رہے تھے، بھائی صاحب تم ہٹ جائیے، وہ گر گیا، ضرور اللہ سے معافی مانگی، اللہ میرا ارادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ گر گیا، سمجھ رہے آپ، ان انٹینشنل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو صرف ڈیفنس بچا رہے تھے، الگ کر رہے تھے دو لوگوں کو، اور اس میں روکنا چاہتے تھے صرف روکنے میں، لیکن اس انسان کو اتنا بھاری پڑا وہ مکہ کی عمر، تو فوراً توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہے انبیاء علیہ السلام نہ صرف توبہ کی دعوت دیتے بلکہ توبہ کیا بھی۔ آئیے ایک اور واقعہ سنیے قرآن سے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ضد کی اور کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ، اللہ نے کہا موسیٰ تم نہیں تاب لا پاؤں گے، کہا نہیں پھر بھی میں کوشش کروں گا، اچھا کل اچھا ٹھیک ہے، میری ایک تجلی جو ہے اس پہاڑ پر ظاہر ہوں گی، اگر تم وہ تجلی نہیں اس پہاڑ کو دیکھ پائے، جب میری تجلی اس پر طاری ہوں گی تو تم مجھے دیکھ پاؤں گے پھر، کہا ٹھیک ہے، اور جو ہی تجلی کا ایک حصہ اس پہ آیا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے برباد ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ نے واقعہ بیان کیا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 143 میں، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی اور کہا فلما افاق، جب رفاقہ ہوا ہوش میں آئے تو فوراً کہا افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں نے ایک ایسا تجھ سے جو ڈیمانڈ کر لیا، سوال کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کیا۔ تو توبہ اور استغفار نہ صرف انبیاء نے دعوت دی بلکہ ان کی صفت بھی ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام واقعات انبیاء کے رکھوں۔ آئیے توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے آئیے، اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں، یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا، اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار، اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے۔
تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے. پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے اس کی طرف پلٹ کے استغفار کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں. دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے. توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. سن لیجئے کیا فرماتا اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی. پہلی شرط معافی کے لیے وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد. اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی. توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پر اڑ جائے. تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا. تیسرا فائدہ توبہ کا ہے اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے. چوتھا فائدہ تنگ دستی دور کرتا ہے. سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے. اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہو. تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے. روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے. آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے. تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں. پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے. ہر غم، سمجھتے ہیں آج کون سا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں. پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے. ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے. دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے. اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو. یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو. کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات. کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت. کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کی. کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی رحمت ہے. اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے برکت نہیں ہے، استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی. رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں. استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت، استغفار کو معمول بنا لیجیے. تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں آ رہا ہے استغفار کے. غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں. اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے. وائے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت، استغفار کرو. وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت. اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا
کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی اچانک رات میں، دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں، بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے، ٹوٹ گئی۔ میں پریشان ہوا اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا۔ جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے گا کہ اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا۔ ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا۔ پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کو کیا کرے؟ چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی۔ اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹیوں کو اور ان اونٹوں کو، اور ان کو سارے اونٹ دے دیے۔ دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا، دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے۔ کتنے فائدے نا استغفار کے۔ آئیے استغفار کے اور فائدے سمجھ۔ چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے، اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں۔ چھٹا فائدہ، بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے۔ اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے، اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق ذریعہ بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے، وہ کہتے ہیں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو جو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں، دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، رزق میں مال اولاد سب آتا ہے۔ وَيُمْدِدْ، تمہیں بڑھاوا دیں گا، مالٍ وَبَنِينَ، مال میں، روپیے اور پیسے میں، اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے، ہے نا۔ انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے؟ تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے، تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے۔ تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت، بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت، چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا، مال و دولت میں اضافہ کریں گا، اولاد عطا فرمائیں گا تمہیں، ٹھیک۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا، اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو، پانی والی کھیتی تمہیں عطا فرمائے۔ 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں۔ بارش کا بہترین برسنا، دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، ایک سپاٹ آ جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو سپاٹ مٹا دیا جاتا ہے، وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر۔ لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں استغفار کر، ہے نا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں۔ استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے، گناہ ہوئے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، دھبا مٹ جائیں گا، تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ، بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا، کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو، اللہ معاف کر، کتنا ہی بڑا۔ اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی، تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نماز اگر چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن توبہ سچی، اور توبہ کی شرائط میں انشاءاللہ آگے آؤں گا، لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے،
یہ توبہ کی شرائط ہے، ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا۔ گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی، توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے، ہر گناہ کی۔ شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا، موت سے پہلے۔ اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا، نزات کی حالت، موت سے قریب خر آواز آتی ہے گلے سے، انسان مرنے کے قریب ہوتا، تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت، غرق ہو رہا تھا، موت دیکھ چکا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا، تو ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کام نہیں آئی۔ لیکن تو اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کر لے، یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی، توبہ ضرور، ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرے، لیکن زندگی میں یاد رکھیں مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں۔ جو گناہ ہم سے ہوا ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے، یاد رکھیے توبۃ النصوحہ کیجیے، انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ آئیے 12واں فائدہ، سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے، سنیے، سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کہیں ہوتا ہے؟ کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا، ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کی بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی، زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی۔ باقی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا اور وہی ان کے انکم کا ذریعہ تھا، خون قرابہ، قتل، غارت گری، شرک اور کفر اور لوٹ مار۔ وائے کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری توبہ ہے؟ اللہ ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے؟ جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا، راستہ یہ ہے معافی۔ ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب، یہ ہے طریقہ توبہ۔ تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی میں جو کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا۔ لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، شرک کیا تھا، قتل کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وآمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے، اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان والے ہم ہیں ہی، اس کے بعد دوسری شرط وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا، فاولئک، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ بدل لیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے، یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل، رائٹ کانٹیکسٹ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوں گے، ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گا۔ اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیں، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا، یاد رکھیں، لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ، یاد رکھیے۔ چلیے آئیے آگے، 13ویں چیز، 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے، سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو، تو نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے، سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی۔ توبہ کرنے کا فائدہ، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا، وہ یہ ہے جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ
خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا. ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر ہو، سفر کر کے چل جا رہا ہو اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے، کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں. وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے. ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر، اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے. جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے، ایسے بھاگے گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے، لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے. اس سے بڑی خوشی کی بات کر، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. خوشی میں، چونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کیا فضیلت ہے. اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں. اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے، لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ. پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچ گیا، کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ، ہو گیا گناہ معاف. آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لے ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا. ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی مدراج سالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت، توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے. توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے. یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا. توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے. اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اس نے منع فرمایا ہے. تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے، فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی، چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے. فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے. اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے. اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا، اور توحید اسی کا ایک جز ہے، بلکہ عظیم جز ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے. علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں. توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں. اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان
کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا۔ اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا ہے اللہ ویسا خوش ہوتا ہے۔ اعلان اظہار نہ فرماتا، تمام مقامات وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار اور اسی کے نتائج ہیں۔ تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق کہتے دین اور اسلام کا توبہ سے۔ اب آئیے توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں، شرائط۔ توبہ کے کنڈیشنز رکھنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت اور کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں ایک مثال کے ذریعے۔ سمجھ لیجیے آپ اکاؤنٹس کیپنگ کرتے، اکاؤنٹنٹ ہے، یا آپ ایسا کام کرتے جہاں آپ کو لکھنا، خط و کتابت کا کام ہوتا ہے، رائٹنگ ورک ہوتا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب قلم یا پین غلط چل جاتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے اس کو مٹانا، ہے نا، کٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب ہو یوں کہ کوئی یہ کہے کہ دیکھو یہ جب لکھو تو اس پہ غلطیاں مت کرو، اور غلطی ہو تو میں ناراض ہوں گا، اور جب آپ لکھتے تو غلطی ہو جاتی تو آپ سوچتے کاش کہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی جس کے ذریعے میں کیا کروں جو غلطیاں ہو رہی اس کو مٹا دوں۔ تو سمجھ لیجیے آپ میرے پاس ہی کام کر رہے تھے یا میں آپ کے پاس کام کر رہا ہوں، میں نے آپ کو ایک ربر لا کے دیا، اریزر، کہ دیکھیے اگر غلطی ہو جائے تو اس سے کیا کرنا ہے، اس اریزر ربر سے اس غلطی کو مٹا دینا تاکہ اکاؤنٹس اچھے دکھے، خراب نہ ہو کتاب۔ سمجھ رہے بات؟ اب جب میں نے آپ کو دے کر چلا گیا تو آپ اس غلطی کو کچھ دن مٹاتے رہے، بعد میں آپ کے دماغ میں ایک نئی چیز آئی، اور ربر جو دیا گیا وہ غلطی کو مٹانے کے لیے دیا گیا، تو آپ نے کیا شروع کیا معلوم؟ پھر کاغذ پہ چھرے مارے اور مٹاتے جا رہے اسے، چھرے مارے اور مٹاتے جا رہے اسے، اس لیے کہ ربر ہے نا اپنے پاس، تو چھرے ماریں گے مٹا لیں گے۔ تو ہم کو اللہ رب العزت نے ہماری فطرت میں چونکہ خطا ہے، غلطیاں کرنا ہے، ان غلطیوں کے اصلاح اور حل کے لیے، ان غلطیوں کی معافی کے لیے توبہ دی۔ تو ہم نے توبہ کو کیا سمجھ لیا کہ توبہ اس لیے دیا گیا کہ نئے گناہ کرنا ہے ہم کو، توبہ اس لیے دیا گیا کہ نئے گناہ کرنا ہے ہم کو، توبہ اس لیے دیا گیا تھا کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کی معافی ہوتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ گناہوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ توبہ کرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھیے میرا معاملہ ایسا ہے، میں نے فجر پڑھ کے آ جاتا، میں فجر پڑھ کے آنے کے بعد یہ کرتا وہ کرتا فلاں کرتا، بزنس میں جھوٹ بولتا فلاں سب کرتا، پھر الحمدللہ میں استغفار وہ کرتا اور ظہر پڑھ لیتا تو میرے پورے گناہ معاف۔ پھر اس کے بعد میں ظہر پڑھ کے آتا، پھر یہ کرتا وہ کرتا یہ کرتا یہ فلاں کرتا یہ فلاں کرتا اور یہ سب ہوتا۔ اس کے بعد کیا کرتا ہوں، بولے عصر پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ سے گناہ معاف۔ پھر شام ہوتی ہے میں گھر آتا ہوں، ٹی وی پکچر دیکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، گانے سنتا ہوں، کرتا ہوں، سونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہوں، گناہ معاف۔ پھر صبح اٹھتا ہوں، پھر نئے گناہ کرتا ہوں تو بس توبہ، بس بولے میں نے اختیار کر لیا، گناہ کر رہا ہوں اور معافی مانگ لیتا ہوں فوراً، الحمدللہ بولے میرے گناہ جبھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا توبہ اس لیے دی گئی تھی کہ آپ گناہ کرتے جائے اور معافی مانگتے جائے، گناہ کرتے جائے اور معافی مانگتے جائے؟ توبہ کا معنی کیا ہے، اس کے شرائط میں چھپا ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں بھائی، کنڈیشنز دیکھ لیجیے، ورنہ وہ غلط فہمی لوگ ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک صاحب ایک مرتبہ حج کو جا کے آئے، وہ ایک سنستھا سوسائٹی چلاتے تھے۔ آنے کے بعد کچھ لوگوں سے انہیں ایڈوانس پیسے لے رکھے تھے کہ یہ نوکری دوں گا، اوپین کی نوکری دوں گا، ٹیچر کی نوکری دوں گا۔ اب جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا بھائی بہت، اب تم جانے لگے حج کو، کہ بھائی بہت وہ ہو گیا، آپ حج کو جا رہے ہیں تو ہمارے پیسے واپس کر دیجیے۔ تو کہا آئے بات دیں گے نا۔ جب حج سے آ گئے تو کہا کہ بھائی آپ پیسے دے دیجیے، آپ نوکری تو نہیں دے رہے۔ تو کہا ہمارے پچھلے گناہ تو پورے معاف ہو گئے، سمجھ رہے آپ؟ اور پھر اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے پیسے نہیں لوٹائے ان کے، کہا حج ہو گیا ہمارا۔ اور مفتی صاحب نے بول دی تھی حج ہوا تو پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ارے بد اخلوں، مفتی صاحب نے جو کہا تھا گناہ معاف ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم نئے گناہ کرو حج کے بعد آ کر۔ وہ تو ان لوگوں کے جو سچی توبہ کے ساتھ گئے تھے اپنے رب کے پاس، رجوع کیا، ان کی معافی۔ اور بندوں کے حق تو معاف ہی نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیے، حج سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجیے بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمایا کوئی شخص شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، لیکن قرض باقی ہو تو مغفرت نہیں ہوتی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ قرض باقی ہو تو مغفرت، شہید کو بھی نہیں ہے تو دوسروں کا تو چھوڑ دیجیے۔ تو آئیے اس کی شرائط، کنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ توبہ کے فضائل، فائدے پتہ چل گئے، کنڈیشن نہ پتہ چلے تو انسان کو لگے گا گناہ کرنے کے لیے تو توبہ ہے، نہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ ہے۔ آئیے سنیے کنڈیشنز۔ توبہ کی شرائط جو ہے وہ یہ ہے، علامہ راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کی شرائط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہے برے کام کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ترک کرنا۔ توبہ سے پہلے انسان جو برے کام کو چھوڑتا ہے، کیوں چھوڑتا ہے، اس کی نیت کیا ہو؟ توبہ کے لیے نیت یہ ہو انسان کی کہ برے کاموں کو اس کی قباحت، برائی کی وجہ سے چھوڑنا۔ بہت سے لوگ برے کاموں کو چھوڑتے ہیں لیکن اس کی برائی کی وجہ سے نہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اب میں شرابی ہوں، میں شراب اس لیے اب نہیں پی رہا ہوں کہ اس لیے کہ اب بیٹی بڑی ہوگی، رشتے نہیں آئیں گے نا، تو میں نے شراب اس لیے نہیں چھوڑی کہ شراب پینا حرام ہے، میں نے شراب اس لیے چھوڑی کہ بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ گناہ کو اس لیے ترک کرنا ان کی قباحت کی وجہ سے، دنیائی مفاد اور فائدوں کے لیے نہیں، ان کی برائی کی وجہ سے کہ اللہ بہت میں گناہ میں۔ تو توبہ کے لیے یاد رکھیے، توبہ جو ہم کریں گے تو گناہوں کو ہم اس لیے چھوڑیں گے کہ ان کی قباحت کی وجہ سے۔ اب کنڈیشن رکھ رہا ہوں، فرسٹ، پہلی کنڈیشن، گناہوں کو ہم چھوڑیں گے جس سے ہم توبہ کرتے ہیں، مطلب اس گناہ کو ہم چھوڑ دیں گے جس سے ہم توبہ کرتے ہیں، پہلی شرط۔ دوسری شرط وہ یہ ہے اس گناہ پر ندامت ہم کریں گے، نادم ہوں گے۔ پہلا ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں گے جس کے بارے میں ہم توبہ کر رہے ہیں، اس گناہ پر ہم نادم ہوں گے جس گناہ کو ہم نے کیا تھا،
اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو ہے یہ پختہ ارادہ کریں گے کہ اگلی بار وہ گناہ نہ ہو. یہ 3 کنڈیشن ہوں گے تو توبہ قابل قبول ہے. تو وہ شخص حج کو جا کے آیا اس نیت سے کہ اگلے گناہ کروں گا، تو کیا اس کی توبہ قبول ہوئی؟ نہیں، وہ فیل گیا. اس لیے کہ توبہ کی پہلی شرط کہ گناہ کو چھوڑے. اس نے تو گناہ کرنے کے لیے توبہ کی. نادم ہو، وہ نادم کہاں تھا؟ اس نے تو نئے گناہ کے لیے کام کیا. اور تیسرا فرمایا پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے. تو یہاں تو ہم تو توبہ کو سمجھ رہے گناہ نئے کرنے کا راستہ ہے. تو پہلا انسان گناہ کو چھوڑ دے، دل میں نادم ہو، اور تیسرا دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، تو پھر اللہ رب العزت کو ضرور توبہ قبول کرنا پائیں گے. اس لیے کنڈیشن ہے توبہ کے ساتھ. چوتھی ایک اور کنڈیشن ہے توبہ میں اندر کی. یہ تو اللہ کے معاملے میں 3 کنڈیشن، بندوں کے معاملے میں 4تھ کنڈیشن آ کر اٹیچ ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ بندے کا حق لیا تھا، مارا تھا، تو حق لوٹائے اور معافی مانگے. حق لوٹائے اور معافی مانگے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، توبہ کی 4 شرائط سمجھ میں آ گئے. پہلے تو گناہ کو چھوڑ دینا، میں نے ایک کی زمین لی تھی، اب میں کسی کی زمین نہیں ماروں گا. دوسرا کہ جو ہے اس کو نادم ہونا، میں دل میں بہت نادم ہوں کہ ان کے پلاٹ، ان کے گھر پہ میں قبضہ کر کے بیٹھ گیا، بہت نادم ہوں. تیسرا دوبارہ نہیں کرنا اس گناہ کو، تو اب دوبارہ ان کا کوئی گھر میں نہیں لوٹوں گا. چوتھا بھائی مجھے معاف کر دو، تمہارا گھر میں نے لیا. معاف کر دیا میں نے، گھر خالی کرو. نہیں، خالی کا معافی ہوگی نا، معافی مانگ لیا نا میں نے آپ سے. بندے کا معاملہ آئے گا تو 2 چیزیں کرنا ہے، اس سے معافی بھی مانگنا ہے اور چیز بھی لوٹانا ہے. نہیں تو معافی مانگ لیا، بھائی میں نے آپ نے موبائل چرایا تھا، معاف کر دینا مجھے، میں آپ کے گھر میں بس گیا تھا، مجھے بہت پشیمانی ہوئی، بہت غلطی ہوئی، اگلا کوئی گھر نہیں لوٹوں گا آپ کا، میں اب میں وہ ہو گیا، اب بس معاف کر دو مجھے. نہیں، آپ بندے سے معافی بھی مانگیں گے، چیز واپس لوٹائیں گے. اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اب دادا نے کسی کی زمین مار کے رکھی. میں زمین کا ایگزامپل کیوں دے رہا معلوم ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں زمین کی جو وعید آئی ہے نا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کسی کی زمین مارنے کی کیا وعید. آپ نے فرمایا جو 1 بالش زمین کسی کی دنیا میں مارے گا، 1 بالش مطلب اپروکسیمیٹلی 1 ہاتھ 9 انچ to 10 انچ ہوتا ہے، 9 سے 10 انچ. 1 بالش جو زمین مارے گا، اللہ اس بالش کے برابر 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالیں گا روز قیامت. صرف 1 بالش. ہم تو کسی گھر میں کرائے سے رہ گئے اور گھر ہی مار لیا اس کا. کتنے بالش کا گھر ہے، اتنی زمین، 7 زمین، 7 ارتھ، اتنا وزن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. توق کہتے ہیں کوئی گلے کی گردن کے اطراف چیز. کیا عظیم گناہ، اندازہ لگا سکتا کیا عظیم. اس لیے حدیث کا میں نے خیر ایگزامپل دیا. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر وہ شخص مر گیا جس کی زمین، اور وہ شخص بھی مر گیا جس نے زمین لی تھی، میرا دادا تھا وہ، تو مجھے اس کے پوتا اگر زندہ تو جانا پڑے گا، کہنا پڑے گا میں فلاں کا پوتا ہوں اور میرے دادا نے حق مارا تھا، میرے بھائی یہ زمین تیری ہوئی، تاکہ میرے دادا کو کم سے کم نجات تو ملے، اور یہ تو وارث ہے چونکہ ان کا، یہ تیری، اب تم کو کیا کرنا، میں نکل کر چلا ہوں، یہ میری نہیں، یہ میرا ذمہ نہیں، میں یہ بوجھ اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتا. یہ کرنا ہوگا آپ، تاکہ وہ بھی بچے جس نے لوٹا ہے، اور ان کو ان کا حق ملے. چاہے وہ چلا بھی گیا ہو تو کم از کم وارثین کو اس کا حق ملے. ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی بندوں کا حق تھا تو بندوں سے پہلے معافی کہ میرے بھائی غلطی ہوئی، اور معافی کے بعد چیز کا واپس. ہاں، لیکن کچھ بندوں سے معافی یہ بھی ہو سکتی چیز لوٹانا نہیں. جیسا کسی کو آپ نے برا کہہ دیا تو اس میں تو صرف معافی کافی ہے، چونکہ کوئی چیز نہیں لی نا. لیکن کسی سے ادھار لیا تھا، آپ کہہ رہے بھائی مجھے آج پتا چل گیا، معاف کر دے، تو معاف نہیں، پیسے دے کے معافی مانگنا پڑیں گی اس سے. وہ تو ویسے ہی بول رہا ہے کہ یار جان دو صدقہ کیا بلکہ چھوڑ دیا. نہیں، آپ کو کہنا پڑے گا نہیں، یہ پیسے واپس، اور میں آپ سے معافی جو کچھ ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے کروں گا، آپ مجھے مانگی، اس سے معافی یاد رکھیں. تو چوتھی شرط اس پہ اٹیچ ہو جاتی ہے. اگر بندوں کا معاملہ، تو اللہ کے معاملے میں 3 شرائط ہوتی ہے. اب آئیے توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، مغرب میں سورج ڈوبتا ہے نا، غروب، مغرب میں سورج طلوع ہونے سے پہلے تک توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا، کیونکہ قیامت کی ایک بڑی علامت ہے. دوسری حدیث فرمایا جو جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا بے شک اللہ بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتا ہے، قبول فرماتا ہے جب تک کہ غرغراہٹ کی آواز گلے سے شروع نہ ہو. موت سے پہلے ایک آواز آتی ہے انسان کے گلے سے نزا کی حالت میں، تب تک توبہ قبول. اس لیے کہ ایک آدمی کی موت اس کی قیامت ہو جاتی ہے، اور یا تو قیامت کی کوئی بڑی علامت ہے. تو توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ موت تک کی. تو قیامت کی بڑی علامت ایک الگ چیز، موت تک. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، تو مرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ توبہ. بہت سے لوگ ایسے عقیدے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے، مرنے سے پہلے فلاں کام کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے نا. کیا کوئی جانتا ہے ہم کس کی موت کب آئیں گی؟ کوئی لکھ کر دے سکتا ہے بانڈ پیپر پہ کہ ہاں میری موت تو ابھی بہرحال 20 سال بعد تو میں رہوں گا ہی، تب آ جانا؟ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا نا موت کے تعلق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں فلاں کوئی چیز کی حاجت ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے آ کے لے لینا جب ضرورت پڑے. تو کہا آپ کو اگر نہ پاؤں تو، مطلب آپ دنیا سے چلے جائیں، انتقال کر جائے تو کہا ابو بکر سے لے لینا. تو کہا ابو بکر کو نہ پاؤں تو کہا پھر عمر سے لے لینا. حدیث میں ایک تو پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی ذات دنیا تو ابو بکر، اور ان کے بعد کوئی ہے تو عمر، یہ بھی پتا چل گیا. اور دوسرا یہ کہ انسان کبھی بھی دنیا جا سکتا ہے. اس خاتون کو ہوا کہ آپ وعدہ تو کر رہے ہیں، کون پورا کریں گا؟
تو کہا میرے بعد مطلب آپ کا ذمہ دار، آپ کا خلیفہ کون بنے گا؟ حدیث میں یہ بھی اس کا اشارہ ہے، ابوبکر بنے گا تو ابوبکر سے آ کے لے لینا، اس کے بعد عمر بنے گا، عمر سے آ کے لے لینا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے، وارث نہیں، مطلب مثال کے طور وارث کی تو میں نے اگزامپل دیا نا، بیٹے نے دادا نے لوٹی تھی، لیکن ذمہ دار ہوتا ہے. کبھی کوئی آرگنائزیشن ہے جس کی زمین کھا کر بیٹھے تھے ہم، جس کا پیسہ لے بیٹھے تھے، تو آرگنائزیشن میں تو اس کے پریزیڈنٹ چینج ہوتے رہیں گے، جو بھی وقت کا رہیں گا اس کو دینا پڑے گا. کیونکہ یہاں کیا پوچھا، آپ کو نہ پاؤں تو ابوبکر ذمہ دار ہوں گے تو ابوبکر سے لے لینا، ان کو نہ پاؤں تو عمر ہوں گا پھر عمر سے لے لینا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ضروری ہے، یاد رکھیے کہ ہم موت سے پہلے توبہ کر لیں. موت کب آئیں گے نہیں جانتے ہیں، توبہ کیجیے، اور بندوں کے حق ہو تو پہلے کیجیے بھائی میرے، اس لیے کہ اللہ کے حق کے تعلق سے پھر بھی امید ہے کہ اللہ معاف کریں گے، لیکن بندے تو معاف نہیں کریں گے. روز قیامت وہ شخص مفلس ہوں گا جو دنیا میں حق مار کے آئیں گا بندوں کا اور توبہ نہ کی ہو اور ان سے معافی نہ مانگی ہو. آئیے اسی طرح جو ہے اللہ ہمارے کسی بھی گناہ کو معاف کرتا ہے کنڈیشن کے ساتھ، شرائط کے مطابق. وہ جو کنڈیشن میں نے 3 اور 4 رکھی ہے اس کے مطابق سچی توبہ ہو تو اللہ ہر گناہ کو معاف کر لیتا ہے. آئیے صحیح بخاری کی روایت سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں ایک شخص نے گناہ کیا اور پھر کہا اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک معاف کرنے والا رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے، تو میں نے اسے معاف کیا. پھر وہ ایک گناہ کرتا ہے، دوسرا مطلب وہ گناہ نہیں، چونکہ کنڈیشن شرائط کے ساتھ وہ معافی مانگ رہا ہے. پھر انسان ہونے کے بعد دوسری خطا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو بخشش دے، میرے گناہوں کو اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف دے، میری بخشش کر دے. اللہ فرماتا ہے اے فرشتو میرا ایک بندہ ہے جس نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو معافی بھی دیتا ہے پکڑتا بھی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا. پھر اس سے کوئی خطا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ میری بخشش کر دے، میری مغفرت مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے فرشتوں سے اے فرشتو میرا ایک بندہ ہے جو جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا. اور پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو جو چاہے کر، میں نے تجھے معاف کر. اس لیے کہ وہ بندہ یہ غلطی کر رہا ہے لیکن فوراً شرائط کے بنیاد پر ایسی توبہ کرا جو سچی ہے تو اللہ اس کے وہ گناہ کو معاف کر. پھر دوسری اس سے خطا ہو رہی ہے، کوئی دوسرے معاملے میں انسان ہے ہوتا ہی ہے، پھر وہ معافی مانگ رہا اپنے رب سے، اللہ پھر معاف کر رہا ہے. پھر اس سے تیسری خطا ہو رہی ہے، وہ پھر سچی توبہ کر رہا ہے اور وہ گناہ دوبارہ نہیں دہرا رہا ہے، اللہ معاف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے اور اسے پتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اسے معاف کرتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. سچی توبہ کا فائدہ ہے کہ اس سے گناہ ہوئے اور 3 بار اس نے سچی توبہ کی، رب نے اس کو معاف کہا جو چاہے کر. مطلب یہ کہ وہ ایک سچا بندہ ہے جو توبہ کرتا ہے، لیکن یقیناً یہ گناہ کی دعوت نہیں، یہ استغفار کی دعوت ہے، یہ گناہوں سے رجوع کی دعوت ہے. یہ نہیں کہ گناہ کرو اور اللہ معاف کریں گے، کہ گناہ کرو اللہ معاف کریں، جو عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ درست نہیں اسلامی عقیدہ. جو گناہ ہو جاتے اللہ اس کو معاف کرتا ہے چاہے کسی بھی قسم کا گناہ انسان سے ہو. آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت سنیے، آپ فرماتے ہیں اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں برائی کرنے والا توبہ کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا اس سے جو ہے توبہ کر لے. اور یہ معاملہ اللہ کا قیامت تک سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک چلتا رہے گا. روز اللہ رب العزت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے اور معافی دیتا ہے تاکہ جس نے دن میں گناہ کیا ہو رات میں معافی دے دوں، رات میں گناہ کیے ہو دن میں معافی دے دوں. اور یہ معاملہ اللہ قیامت تک چلتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ہر گناہ کی معافی ہے اگر وہ اس کے شرائط کے ساتھ کیے جائے. زنا کیا ہو، شرک کیا ہو، بدعت کیا ہو، کفر کیا ہو، قتل کیا ہو، کسی قسم کا گناہ ہو بندوں کا ہو تو معافی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گی، اللہ معاف کریں گا، بس توبہ سچی اور پھر انسان اس کو نہ دہرائے. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث غور سے سنیے، توبہ کے بارے میں بڑی بہترین ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہیں گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھیں گا تو جس حالت پر بھی ہوگا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہیں گا، مجھ سے معافی طلب کرتا رہیں گا، تو جس حالت میں بھی ہوں گا گناہ کے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا کسی چیز کی تجھے معافی دینے میں. ٹھیک. آگے فرماتا اللہ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے جو ہے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اگر تو آسمان تک بھی تیرے گناہ ہو اور تو مجھ سے معافی مانگے میں تیرے گناہوں کو جو ہے معاف کروں گا. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے تو مجھے معاف کر دوں گا. اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کے گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے گا اور اس حال میں ملیں گا کہ تو نے کبھی شرک نہ کیا ہو، تیری موت شرک پر نہ آئی ہو، تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا، اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا. ابن آدم اگر تو میرے پاس آئیں گا زمین بھر کے گناہ لے کر
اور لیکن تو نے شرک نہ کیا ہوں گا، توحید پہ تیرا عقیدہ ہوں گا، لیکن تجھ سے گناہ ہوئے ہوں گے، تو میں بھی تجھے سچی توبہ کی ہوں گی تو میں بھی تجھے اتنی ہی زمین برابر مغفرت کے ساتھ ملوں۔ کتنا ہمارا رب معاف کرنے والا، کتنا رحم کرنے والا۔ بس 2 واقعات آخر رکھ کے توبہ کے سچے واقعات ہم بات کو اپنی ختم کریں گے کہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، ایک شخص تھا ہم سے پچھلی قوم میں، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈر۔ انسانی جان کا قتل بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے۔ سب سے قیمتی چیز دنیا کے اندر کوئی ہے تو انسانی خون ہے، اس لیے کہ روز قیامت عبادت میں جو سب سے پہلا سوال ہوں گا وہ نماز کا، اور بندوں کے حق میں جو سب سے پہلا سوال ہوں گا وہ خون کا ہونے والا۔ یاد رکھیے تمہاری وجہ سے کسی کا خون تو نہیں بہا یا قتل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 99 قتل۔ نادم ہوا، خواہش جاگی کہ کیا میری توبہ ہے۔ ایک شخص کے پاس گیا، اسے لیکن علم نہیں تھا، اس نے کہا کیا میری توبہ ہے، میں نے 99 مرڈرز کیے۔ اس نے کہا اے شخص تیری توبہ نہیں ہے، تو نے تو راستہ بند کر لیا توبہ کا۔ تو اس شخص کا ارادہ 100 خون کا تھا، اس نے اسی شخص کو وہیں مار دیا اور کہا میں نے 100 کا ارادہ کیا تھا، 100 کمپلیٹ۔ لیکن پھر نادم ہوا کہ یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا۔ پھر ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو علم رکھتا تھا، کہا کیا میری توبہ ہے، اس نے کہا تیرے رب اور تیری توبہ اور تیرے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے، تیری توبہ ہے، تیری توبہ ہے، تو اللہ سے سچی توبہ کر، اور اس بستی جس میں تو رہتا وہاں گناہ ہوتے ہیں، اس بستی میں تیرے سے گناہ ہوتے ہیں، اس بستی کو چھوڑ کر نیکوکاروں کی بستی کی طرف نکل جا۔ اس شخص نے دل میں ندامت تو تھی، سچی توبہ کی اور آگے نہ کرنے کا پکا عزم کیا، توبۃ النصوحہ کیا، اور اس بستی کی طرف چل پڑا جس بستی کی طرف اس کو بتایا گیا تھا کہ وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ جب وہ راستے میں جا رہا تھا موت آ گئی اور وہاں گر گیا۔ حدیث میں الفاظ ہے شر اور خیر دونوں فرشتے آ گئے، جنت اور جہنم کی، اور دونوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو ہم لے جائیں گے، اس کو ہم لے جائیں گے۔ بات اللہ کے پاس پہنچائے گی، اللہ دونوں فرشتے ہم دونوں پہنچ گئے وہاں، کیا بات ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے کہا پھر کہ جس بستی سے نکلا تھا برے لوگوں کے، جس بستی کی طرف جا رہا تھا، اور فاصلہ ماپا جائے، جس کی طرف زیادہ ہوں گا اس کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے۔ اور مختلف روایت میں مختلف الفاظ آتے ہیں کہ وہ کیا ہوا۔ ایک میں ہے کہ وہ جب اس کو ماپا گیا تو اچھی بستی کی طرف اس کا ایک ہاتھ تھا، ایک روایت میں ہے کہ جب اس کو ماپا گیا تو اللہ نے زمین کو اس بستی کو کھینچ کر جو اچھائی کی تھی اس کی طرف کر دی اور برائی کی بستی کو اس سے دور ہٹا دیا، اور جب دیکھا گیا تو اچھائی کی طرف تھا اور اس کی مغفرت ہو گئی، اللہ نے اسے معاف کر، اتنی بڑی بات ہے نا، معاف کر دیا اللہ۔ لیکن اس میں جو بات پتہ چلتی، پہلا پوائنٹ وہ دل میں نادم تھا، دوسرا پوائنٹ اس نے گناہ سے توبہ کی، تیسرا نقطہ کبھی نہیں کرنے کا پکا عزم کیا، اور چوتھا نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا تاکہ اچھے عمل کرے۔ تو اس کی صرف نیت تھی، ابھی عمل کچھ نہیں کیا تھا، تو پتہ چلا سچی توبہ کی نیت بھی ہو اور انسان عمل نہ بھی کر پائے تو معافی ہے۔ لیکن آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں سچی توبہ کرتے بھی نہیں ہے، نا نیت ہوتی، اندازہ لگا یہ مر جائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ یہ ہے سچی توبہ اور یہ اللہ کی مغفرت۔ دوسرا واقعہ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آتا ہے، الفاظ ایسے صحیح مسلم کی روایت میں، جہینہ قبیلے کی عورت نے زنا کیا، زنا کرنے کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا، سزا دے دیجیے۔ زنا کی سزا سنگسار ہے، وہ شادی شدہ تھی، مجھے اس زنا سے حمل ٹھہر گیا۔ آپ نے کہا کہ اب تو یہ سنگسار نہیں کیا سکتا، اس لیے کہ اس بچے کا کیا دوش، کیا اس میں قصور؟ کہا جا پیدائش کے بعد آنا۔ وہ گئی، ولادت کے بعد ایک اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا، سزا دیجیے۔ تو کہا ابھی تو اس کا حق دودھ پینا ہے، اس کی رضاعت دودھ پینا ختم ہونے کے بعد آنا۔ وہ دودھ پینا ختم ہونے کے بعد آئی، کہا اللہ کے رسول یہ دیکھو بچہ کچھ کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا، بچے نے خود سے کھایا، آپ نے بچے کو ذمہ دار لوگوں کے حوالے کر دیا اور اس عورت کو سنسار کر دیا گیا۔ جب اس عورت کو سنسار کیا گیا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھوڑی کراہت محسوس کرنے لگے اس کے بارے میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو کہا اللہ کے رسول آپ اگر ایک زانیہ عورت کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے تو لوگ کیا سمجھیں؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، اس عورت کی توبہ اتنی سچی تھی کہ مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تو سب کے مغفرت کے لیے کافی، سب۔ اور اس زمانے مدینے میں صحابہ رہتے تھے، صحابہ 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو اس کی مغفرت کے لیے اتنی سچی تھی، اس لیے کہ زنا اس نے کہاں کیا تھا؟ اکیلے میں، کس نے دیکھا تھا اس کو؟ پھر بھی سزا لینے کے لیے آئی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو موقع دیا، بچے کو پیدا ہونے کے بعد چاہتی تو واپس نہ آتی، چھپ جاتی، واپس بچے کو لانے کے بعد پھر اسے موقع دیا کہ رضا دودھ پلانے کے لیے موقع لے، لیکن اس کے بعد بھی وہ برابر واپس آئی۔ اندازہ لگائیے نا، کسی مجرم کو اگر ڈھیل دی جاتا کہ واپس جائیں گا سزا کے لیے؟ کہا اس کی توبہ اتنی سچی تھی کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں میں بانٹ دی جائے نا سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو۔ تمہارا رب تو دیکھیے ہر توبہ کو قبول کرتا ہے، شرط ہے کہ توبہ سچی ہو۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھائیں، اپنے سر کو جھکائیں، اپنے گناہ اور معصیت پہ خوب گر گڑائیں کہ اللہ ہم سے یہ گناہ ہو، ہم بہت گنہگار ہیں، اور اپنے رب سے سچی معافی مانگیں، صدق دل سے توبہ کریں۔ اگر بندوں کا حق ہو تو سچے دل سے ان حقوق کو واپس کر دے،
اور توبہ استغفار کا ایک معمول زندگی بنا لے کہ جو پچھلے ہوئے اللہ وہ ختم کر دے، اگلے جو ہونے کے امکانات ہیں اس سے مجھے بچا لے، اور اگر ہو یا نہ ہو استغفار کا معاملہ جاری رکھے، ورنہ توبہ اگر نہیں کریں گے وہاں بڑھتے جاتے ہیں، یاد رکھیے، اور یقین جانیے ہم اتنے نیکوکار لوگ نہیں ہیں کہ اتنی نیکی ہم سے اتنے گناہ آج ہم کر. تو توبہ ایک بہترین طریقہ ہے، تو ہم سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں. اور کون سا ایسا شخص دنیا کا جس نے گناہ نہیں کیے، جس نے جو اپنے آپ کو پارسا اور پاک بتایا کہ میں نے نہیں کیے؟ ہر شخص گنہگار ہے. راستہ یہ ہے مغفرت کا، گناہ مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کنڈیشنز کے ساتھ توبہ کیجیے اللہ سے. اللہ کو انشاءاللہ عزیز اگر ہم صدق دل سے توبہ کریں گے ضرور معاف کرنے والا پائیں گے. اور ہم جو ہے استغفار کی خوب کثرت کرے اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرے کہ اللہ دوسروں کے گناہ بھی معاف کر، ان کے لیے بھی استغفار کرے، دوسرے لوگوں کے لیے تاکید کرے ان کو گناہ چھوڑنے کی، اور دوسروں کے لیے بھی استغفار کیا کرے، صرف اپنے لیے نہیں. صرف مومن صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، دوسروں کا بھی سوچتا ہے. لہٰذا ہم خوب سے خوب جو ہے توبہ کرے، جو گناہ ہو چکے ہیں ندامت کرے، اور اس کے بعد گناہوں کی طرف نہ پلٹے. بندوں کا حق ہو تو کوشش کرے لے جا کر وہ حق جو ہے لوٹا دیں. میں اپنی بات کو اسی بھی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے استغفار کو اور ہماری جو ہے استغفار کی دعاؤں کو اور ہماری جو ہے بخشش اور مغفرت کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، ہماری مغفرت کرے، ہم پہ رحم کرے، جو گناہ ہو چکے ہم سے اسے معاف کرے، آنے والی زندگی میں ہم سے گناہ سے بچائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. السلام علیکم، میرا عبدالحمید ہے، میں شاہزار سے ہوں. آپ نے جو تقریر میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تقریر میں ایک بار آپ نے بولے کہ بس شرک اور کفر بھی معاف ہو جائیں گا. پھر آپ نے ایک جگہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا تھا وہ اگر وہ شرک پہ نہ ہوتا تھا. بھائی نے جو ہے ایک سوال کیا کہ جیسا میں نے تقریر میں کہا کہ اللہ کفر و شرک کو معاف کرتا ہے، لیکن دوسری جگہ میں نے کہا کہ اگر وہ شرک نہ کرے تو میں اس کو معاف کر دیتا بندے کو. اس کا کیا معنی ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کو جب تک انسان خرخرے والی کیفیت میں نزاعت میں نہ پہنچے یا قیامت کی کوئی بڑی نشانی ظاہر نہ ہو جائے تب تک معاف کرتا ہے، چاہے اس نے کسی بھی قسم کا گناہ کیا ہو زندگی میں. لیکن اگر کفر اور شرک پر مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ تمام آیتیں لاگو ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا، ہاں اس کے علاوہ چاہے تو کوئی گناہ معاف کرتا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ نے کہا کہ جو شرک پہ جس کی موت ہو گئی اس کو اللہ جو ہے معاف نہیں کرتا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں اور وہ جو حدیث میں بات آ رہی وہ اس شخص کے لیے جو بغیر توبہ کے شرک پر مر گیا، بغیر کفر کی توبہ پر شرک پہ مر گیا، اس کے لیے ہے. لیکن جو شخص زندگی میں شرک پر رہا لیکن اسے اسلام سمجھ میں آ گیا، چاہے وہ غیر مسلم تھا یا مسلمان تھا، اس کے بعد اس نے سچی توبہ کی اپنے شرک اور کفر اور نفاق سے، اور اس کے بعد اس کی موت آئی تو انشاءاللہ عزیز وہ معاف ہو جائیں گا. لیکن جو مر گیا وہ آیت اور حدیث اس کے لیے کہ مرنے کے بعد معافی نہیں ہے، لیکن زندگی میں انشاءاللہ عزیز ہر گناہ کی معافی انسان کو مل سکتی. کسی نے ایک سوال کیا تھا، اگر بندہ گناہ پر نادم ہو، اللہ سے معافی بھی مانگی لیکن اگر گناہ حقوق العباد میں سے ہو، مثلا چغلی، بہتان، غیبت، اور ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اس سے رشتوں میں اور بھی خرابی آ سکتی ہے، تو کیا اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جیسا کہ اگر بندوں کے ساتھ کوئی گناہ ہو تو اس کے استغفار اور توبہ کا طریقہ کی شرط ہے کہ بندے سے معافی مانگی جائے. اب کسی نے غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، گالی کچھ بھی دی ہو جو پیٹ پیچھے کی ہو، اب اگر وہ جا کر کہیں گا کہ بھائی میں نے ایسا کیا ہے تو رشتے خراب ہو سکتے، تو کیا کریں؟ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر اس شخص کو پہچانتے ہو جس کے بارے میں آپ نے چغلی، غیبت، بہتان، الزام، گالی دی ہو تو آپ اس کے پاس جائیں گے، اور رشتے اگر خراب نہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے یہ بات کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے آپ کے بارے میں کچھ غلط کہہ دیا تھا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیجئے، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ کی مغفرت کرے، دعائیں دیجئے ان کو. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص آپ سے معافی مانگے جس نے آپ کے خلاف کوئی جرم کیا ہو یا کوئی چغلی، غیبت، بہتان لگایا ہو،
آپ بھی کوشش کریں, اپنا دل بڑا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے, تو ہم بھی دنیا میں لوگوں کو درگزر کرتے رہے, معافی دیتے رہیں. تو لہٰذا آپ بھی اس کو جو ہے معاف کر دیں. پہلی شکل تو بہرحال یہ ہو سکتی. دوسرا, نہ صرف آپ کو اس شخص سے معافی مانگنا پڑیں گی, جتنوں کے سامنے غیبت کی ان کو کہنا ہوگا کہ میں نے اس کے بارے میں اس دن غلط بات کہی تھی آپ سے. اور اگر اتنے پورے نہیں مل سکتے ہیں تو میکسیمم نمبر آف پیپل کے سامنے بولیں گے, یا ان میں سے جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں ان کو آپ کریں گے. لیکن اس کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کی ہو سکتا ہے چغلی کی ہو, غیبت کی ہو, بہتان کی ہو, فلاں کی ہو, امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے, ایک ایس ایم ایس بھیج دیتے, امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے اس کا. ہاں یہ ہو سکتا ہے انڈیویجول کسی کو ایس ایم ایس بھیج کے آپ پرٹیکولرلی بولیے کہ مجھ سے ہوئی ہے اور میں معافی چاہتا ہوں, پلیز ریپلائی کیجیے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا. دوسرا, معافی مانگنا ہے, آپ کو یاد رکھیے, زبردستی حق نہیں لینا ہے. بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں, معافی نہیں دے رہا بول کے جھگڑا شروع کر دیتے اس سے, ہم نے بول دیا تھا تم کو, اب معاف کیسا نہیں کرتے تم, ہم نے فلاں کر دیے تھے فلاں نے. یہ تو معافی کا طریقہ نہیں, تو زبردستی ہوئی. تو لہٰذا جتنا اچھا طریقہ ہوتا ہے, تو میں تو عام زبان میں کہتا ہوں, بہت سی بار کسی سے آپ معافی مانگ رہے ہیں, معافی کو تیار نہیں تو کھانا کھلائیے, سموسے کھلائیے, اچھی چیزیں کھلائیے, چائے پر بلائیے, دعوتیں دیجیے, جو کچھ ہو سکتا ہے خوش کیجیے اس کو, کیونکہ آپ کو لینا ہے اس سے معاف. تو بہرحال آپ سادے سے ملیے اس سے اور کہیے. اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ بولنا بہتر ہے تو آپ بولیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, تاکہ جب اس تک خبر پہنچے تو ایسا نہ ہو کہ یار یہ آدمی میری غیبت کرتا پھرتا ہے اور میرے سے معافی مانگتا ہے, پھر غیبت کرتا ہے معافی. معلوم ہو کہ وہ بات وہی تھی, اور جب وہ بات اس تک پہنچے یوں کہیں گے ہاں بھائی اس نے مجھ سے معافی مانگ لی, اب آپ بھی اس بات کو درگزر کر دیں. تو لہٰذا اگر آپ معافی مانگنے سے آپ کو ڈر رشتے ٹوٹیں گے, تو آپ کو جا کر کم از کم یہ تو بولنا ہوگا مجھ سے غلطی ہوئی, کیا ہوئی ضرورت نہیں ہے, آپ مہربانی کر کے مجھے معاف کیجیے. اور امید ہے وہ شخص انشاءاللہ معاف کریں گے. اور میں بھی یہ کہوں گا کہ ہم بھی کوئی ہم سے آ کے معافی مانگتا ہے تو کر دیں, لیکن اگر حق ہو, چغلی میں اس میں کوئی حق نہیں ہے, صرف معافی مانگنا, حق ہو تو حق تو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں بول سکتے معاف کر دو, حق نہیں لوٹا سکتے ہم, حق تو دینا پڑے گا. اور اگر حق نہیں ہے, صرف معافی والا معاملہ ہے, تو ضرور اسے کچھ نہ کچھ اشارے کناروں میں آپ معافی اسے جو ہے ضرور جو ہے مانگیں. السلام علیکم, میرا نام سید علیم الدین ہے, میں ایم ای اسٹوڈنٹس ہوں کمپیوٹر سائنس کا. میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی بندے سے معافی مانگنے کی باری آتی ہے, تو جب اپن معافی مانگنے جاتے ہیں, وہ اگر کنڈیشنز رکھتا ہے کہ ایسا کرو ویسا کرو تو معافی دوں گا میں, تو کیا کرنا چاہیے؟ یا پھر ان کے پاس ایسا ٹریڈیشن رہتا ہے کہ پیٹ میں منڈی ڈال کے معافی مانگے تو ہی معافی ملے گی, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی وہ معافی مانگنا چاہتا ہے, اور اگر وہ کنڈیشن لگائے کہ معاف تو تبھی کروں گا جب فلاں چیز ہوں گی, معاف تو تبھی کروں گا جب فلاں کام ہوگا. اگر وہ جائز کنڈیشنز لگاتا ہے تو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں. جائز کنڈیشن جیسا یہ ہو سکتا ہے, دیکھیں آپ نے معافی مانگی تو آپ مجھے ساتھ لے جا کر میرے سامنے سب سے معافی مانگنا, جائز کنڈیشن ہے نا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ آپ کو تو اس سے ہی معافی مانگنا, ان سے ہی معافی مانگنا. مطلب معافی کی مراد یہ کہ ان تمام کے سامنے بولنا کہ میں نے غلط بولا تھا میرے بارے میں, یہ بالکل جائز کنڈیشن. لیکن میں کہوں گا کہ اگر ایک مومن بھائی اپنے بھائی کو رسوا نہ کرے اس طرح سے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ لگاتا ہے تو کوئی بات نہیں. دنیا میں تھوڑی سی رسوائی اگر ہوتی ہے کہ بھائی دوسروں کے سامنے مشکل ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آخرت سے تو انسان بچ جاتا, بری ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بھی کنڈیشن لگا سکتا ہے کہ بھائی ابھی معافی نہیں دوں گا لیکن تھوڑے دن بعد دوں گا, لیکن وہ کنڈیشن ایسی لگاتا ہے تو آپ دل میں کینہ نہ رکھے اس کی وجہ سے, کینہ رکھ کر یہ مر گیا تو بہت مشکل ہوں گی. کینہ نہ رکھے, ٹھیک ہے میں معافی دوں گا تاکہ نصیحت ملے سامنے والے کو. ہوتا ہے نا کبھی, جیسے ایک بچہ ہے اور اس نے کوئی غلطی کی اور بار بار کرتا ہے, تو آپ نصیحت کے لیے کہہ سکتے کہ اب 4 دن تو معافی نہیں ہے آپ کو, اس کے بعد سوچوں گا میں, یا میں سفر پہ جا رہا ہوں, آ گیا زندہ تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے ہم, ٹھیک, تاکہ اسے عبرت ہو, ورنہ وہ غلطی کرا آ کر معافی مانگ رہا ہے. تو جائز کنڈیشنز ہو تو انشاءاللہ عزیز اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ ایسے لگا جائے. رہا معاملہ کہ بھائی نے کہا کچھ جگہ ٹریڈیشن کلچر ہوتا ہے کہ کسٹم ہوتا ہے کہ معافی مانگنا تو پیٹ میں منڈی ڈال کے مانگنا. دیکھیے جھک کر معافی مانگنا یہ شریعتاً درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ شریعت اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی جھکنے کی اجازت نہیں دیتی. نہ ہی جھک کر آپ معافی مانگ سکتے ہیں, نہ ہی آپ جھک کر سلام کر سکتے ہیں کسی, دونوں بھی چیزیں نہیں. آپ نے کہا پیٹ میں منڈی ڈال کے معافی مانگو, تو پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ بہرحال درست نہیں ہوگا معافی مانگنے کا, اور یہ شرط درست نہیں کہ جھکنے والی. ہاں کوئی کہا میرے سامنے آ کر معافی مانگو, میرے گھر پر آ کے معافی مانگو, میرے ساتھ چل کے معافی مانگو, اس شخص کے سامنے معافی مانگو جس کے سامنے تمہیں بولنے سے میرا رشتہ خراب ہو گیا, تو یہ تو درست ہے. لیکن پیٹ میں منڈی ڈالو, سب کے سامنے جھکو, یہ طریقہ نہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ سے غلطیاں ہوئی, لیکن صحابہ نے درگزر کیا. معافی مانگنے کے لیے ایسے غیر شرعی کنڈیشنز نہیں لگائے. جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے, بڑی پیاری حدیث بخاری کی روایت ہے کہ درگزر کرنا کتنا اہم ہے, کتنی اچھی بات ہے. ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کو کچھ کہہ دیا. جب کہہ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات گئی کہ عمر نے ابو بکر کو کچھ کہا, اور دونوں
کیا مقام رکھتے شریعت میں بہرحال میں کو بتانے کی ضرورت نہیں. دو بڑی شخصیتیں اسلام کی لیکن پھر بھی انسان تھے. تو اللہ کے رسول کو جب بات پتا چلی تو آپ کھڑے اور خطبہ دیا اور کہا کیا بات ہے تم لوگوں کو کہ تم ابوبکر کو برا بھلا کہتے ہو، اس لیے کہ جب دنیا نے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا، جب دنیا میرے خلاف تھی وہ میرے ساتھ کھڑا تھا اور تم اس کو کہتے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتا چلی کہ اللہ کے رسول ناراض ہوئے، میں نے ابوبکر کو خلا کہا، آپ ابوبکر کے پاس آئے اور کہا ابوبکر مجھے واپس وہ جملے کہہ دو جو میں نے تم سے کہے تھے، تھوڑے سخت جملے تھے، واپس بول دو مجھے جو میں نے تم کو جملے بولے تاکہ حساب برابر ہو جائے. بول دے تو کہا تم بھی مجھے بول دو وہ بد کلامی جو میں نے تم سے کی تھی تم مجھے بول دو. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، میں تم کو جواب نہیں دے سکتا ہوں. اور عمر ابن خطاب زار و خطار رونے لگے اور کہا کہ ابوبکر تم مجھے معاف کر دو. ابوبکر نے کہا میں تمہیں وہ جوابی کاروائی نہیں کر سکتا، مطلب میں معاف کرتا ہوں تمہیں لیکن جملہ نہیں دوں گا. اور عمر ابن خطاب کا بولنا یہ تھا صرف معاف مت کرنا، مجھے جملہ دہرا کر بولنا تو تاکہ بدلے کا بدلہ ہو جائے. معافی تو ہے لیکن بدلہ بھی دو مجھے تاکہ میں آئندہ یہ حرکت نہ کروں. اور اللہ کے رسول نے جو بات سنی تو کہا ابوبکر عمر کو جواب مت دینا واپس، مطلب عمر کو پلٹا کر وہ بات نہیں کہنا، چونکہ ایک انسان کی اچھائی میں سے ہے کہ تم معاف کر دو لیکن جواب مت دینا واپس اس کو پلٹا کر. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہوں گا اگر کوئی بھائی آئے اتنے صدق دل سے وہ آپ سے معافی مانگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں دینا چاہیے اس کو، اس لیے کہ ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا رب آخرت میں ہم کو معاف کرے، ہم بھی چاہتے ہیں لوگ ہم کو درگزر کرے اور معاف کرے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ان کی غلطیاں جو ہم سے کرتے ہیں درگزر اور معافی والا معاملہ ان سے بہرحال جاری رکھے. لیکن وہ ٹریڈیشنل جھک کر جو معافی مانگنے کا طریقہ ہے وہ شرعاً درست نہیں ہوگا، لہٰذا اس کی جات نہیں جائیں گی. اس کے علاوہ جو جائز شرائط ہے معافی مانگنے کی بہرحال وہ ہو سکتے ہیں، لیکن معاف کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. اور ہم کوشش کریں کہ لوگوں کو اگر وہ ہم سے کچھ کوتاہی غلطی کرتے درگزر کرنے کا جذبہ اپنے نفسوں میں ہم جگائیں. آپ نے کہا کہ ایک عورت نے زنا کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگسار کی سزا دی. اگر آج کوئی عورت زنا کرے اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ زنا کی جو سزا ہے وہ تو تبھی دی جائیں گی جب اسلامی حکومت ہوں گی. اب چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہ سزا کا کفارہ جو ہے مطلب سزا لے لینا یہ کفارہ ایک قسم کا گناہ کا. اب وہ سزا کے طور پہ کفارہ تو کنڈیشن وہ تو اب ختم ہوگی. اب جو چیز باقی ہے وہ یہ سچی توبہ. چونکہ زنا کے بدلے سزا اگر شرعی حکومت ہوتی وہ جا کر اپنے آپ کو بتاتا وہ کیس ثابت ہوتا تو دی جاتی، لیکن اب وہ شرط تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اب یہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں رہا. معاملہ اب سچی توبہ کا معاملہ تو دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. تو اس معاملے میں عورت سچی توبہ کرے، اس معاملے میں مرد سچی توبہ کرے. لیکن آج زنا کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے، اللہ رحم کرے، ایسی ایسی باتیں مشتق آتی ہیں، ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کیا زنا کو ہم نے مذاق سمجھ لیا اور گناہوں کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. عجیب بات ہے. اور گناہوں کا علم بھی نہیں کہ گناہ ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے. گناہ کرنا تو ایک چیز ہے لیکن یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے. یہ کتنی خطرناک بات، کتنی خطرناک بات. ایک صاحب ایک مرتبہ جو سوال کرنے لگے کہ میں نے جو ہے روزے کی حالت میں زنا کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے. کیا پوچھا سوال؟ روزے کی حالت میں میں نے زنا کیا، اس کا کفارہ کیا ہے. تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید انگلش میڈیم کا بچہ ہوں گا تو اس کو نہیں پتا زنا اور ہم بستری میں کیا فرق ہے. بیوی کے ساتھ رہا ہوں گا لیکن سوال کیا کر رہا ہے؟ زنا کا. تو میں نے کہا اگر روزے کی حالت میں اگر انسان ہم بستری کر لے اپنی بیوی سے تو اس کا کفارہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا 60 ڈیز یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. 2 مہینے کے روزے رکھنا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. میں نے جواب دیا اس کو. اس نے کہا نہیں یہ کفارہ تو ہم بستری کا مجھے معلوم ہے، زنا کا کفارہ کیا ہے؟ سبحان، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ زنا جرم ہے، گناہ ہے. اس کو لگ رہا ہے یہ ایک عام بات ہے، اب کر لی تو اب کفارہ دے دینا ہے اس کو. کیسا خطرناک معاملہ ہوگا جو ہم کو گناہ معلوم ہی نہیں گناہ ہے. اور حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت رحم کرے کہ گناہ کو اور معصیت کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. اتنی بری بات ہے. لیکن بہرحال گناہ کسی بھی قسم اگر انسان سچی توبہ کرے اپنے رب، سچی توبہ، کیونکہ اب سزا والا کفارہ تو نہیں ہے باقی. کچھ سزائیں کچھ گناہ ایسے جن کا کفارہ دے سکتا ہے انسان دنیا میں سزا کے طور پر. چوری کی ہاتھ کٹ گیا کفارہ ہو گیا اور دل میں توبہ کر لی تو پھر وہ بھی ختم ہو گیا. دل میں نادم نہیں ہے تو پھر تو اس کو خطرناک سزا، اس لیے کہ ہاتھ کٹے بعد بھی اس نے جو نادم نہیں. زنا کیا اس عورت نے سزا کر لے لیا، اب تو وہ نہیں ہے. اب ایک معاملہ ہے وہ ہے توبہ کا. تو یہاں تو اور بھی سخت بات ہوئی نا، کوئی توبہ کرنا چاہے بھی تو کفارہ نہیں ہے تو یہ گناہ ہونے ہی نہ دے. لیکن آج معاملہ تو یہ ہے، حالت تو یہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت. ایسے ایسے حالات اور واقعات سامنے آتے. تو لہٰذا بہرحال اگر وہ صدق دل سے توبہ، مجبوری والی توبہ قبول نہیں کرتا اللہ کہ اب تو شادی ہو گئی اب کیا توبہ مانگنا پڑے گا اور کیا ہے، اب تو بچیاں بڑی ہو گئی تو اب ان کی شادی کا دور آ گیا تو اب شراب پینا چھوڑنا ہی پڑے گا. اب کیا ہے؟ گناہ کو ان کے معصیت کی وجہ سے آپ چھوڑیں، ان کی برائیوں اور خباثت کی وجہ سے چھوڑیں. اگر سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ العزیز ہم اپنے رب کو ضرور بھی ضرور توبہ قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام خیال ہے کہ
جیسے آپ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے تجلی کے لیے کہا، تجلی پہاڑ پہ ہوئی، تو عام لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا جلا تو اسے ہی سورما بنتا، تو اس کے تعلق سے بتائیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سے لوگوں کا ایک ایسا خیال ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ جو تجلی جب ہوئی جس پہاڑ پہ، جب آپ نے ڈیمانڈ مطلب گزارش کی اللہ سے کہ مجھے دیکھنا ہے، بلکہ ضد بھی کی کہ مجھے دیکھنا ہے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ پہاڑ کو دیکھ سکو تو مجھے دیکھ پاؤں۔ جب وہ تجلی ہوئی تو پہاڑ جل گیا، تو بہت سے لوگ بولتے پہاڑ جل کے سورما بن گیا، تو لہٰذا وہ سورمے کو لوگ آنکھوں میں پہنتے اس عقیدے سے۔ ایسی کوئی صحیح بات نہیں ہے، نہ ہم وہ پہاڑ جانتے ہیں نہ ہم سورمے کے تعلق جانتے ہیں۔ وہ سورما جو ہوتا ہے نا، کھول جس کو کہتے ہیں، ٹھیک، تو سورما جو ہے وہ پہاڑ سے بنا، ایسی کوئی نہ صحیح روایت ہے نہ ایسی کوئی ضعیف روایت ہے، لیکن پتہ نہیں بس لوگ کہاں سے لا لیتے واللہ والے ایسی بہت ساری باتیں جو توہام، وہم کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، گیس ورک کی بنیاد پر بناتے ہیں۔ ایسی کوئی صحیح روایت، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ وہ جو پہاڑ تھا وہ سرما بنا اور اسی لیے سرمے کو لگایا جاتا ہے۔ ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی صحیح بات ثابت۔ کسی نے سوال کیا اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ اس سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اب اس کے لیے میں کیا کہوں؟ بار بار معافی مانگیے، 1000 بار معافی مانگیے، معافی مانگتے رہیے۔ چونکہ میں نے پہلے تو کہہ دیا کہ درگزر کرنا بہت اچھی بات ہے، ہم چاہتے لوگ ہم کو درگزر کریں، ہم دوسروں کو درگزر کریں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جو میرے ہی ساتھ ہوا تھا، بہت چھوٹا سا واقعہ۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میرے پاس ایک 2 ویلر تھی، اس 2 ویلر کے پیچھے ایک مڈ فلیپ ہوتا ہے، کیچڑ نہیں ہونا بلکہ چھوٹا سا لگاتے ہیں، اور ہر آدمی جس کی گاڑی کو مڈ فلیپ نہ ہو ضرور لگائے، اس لیے کہ پیچھے والے کے حق مارے جاتے ہیں جب آپ کی گندے گاڑی کے چیٹے اس پہ اڑتے ہیں۔ بہرحال اس کو مڈ فلیپ تھا۔ اب ہوا یوں کہ وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اس کو کڑک والا مڈ فلیپ آتا تھا، اس کو سافٹ نہیں آتا تھا۔ کسی نے گاڑی کو مارا، وہ ٹوٹ گئی۔ میں کمپنی گیا، اس کو مڈ فلیپ ڈالا اور وہاں سے نکل کر ہائی وے پہ ہم لگے اور جانے لگے۔ ایک سگنل پہ ہم رکے، سگنل پہ رکے تو پیچھے سے غیر مسلم آیا اور اس نے مار دیا پیچھے سے، ایگزیکٹلی اسی مڈ فلیپ پہ مارا جس کو ابھی ڈال کے آئے تھے، اور وہ کریک ہو کے وہیں ٹوٹ کے گر گیا۔ اب میں جب دیکھا پیچھے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مطلب ہوتے رہتا ہے۔ اور میں نے اس سے کہا چلو، وہ گاڑی وہ چلا رہا تھا، میں نے کہا واپس جا کے ہم چینج کر لیں گے۔ تو جو سامنے جو ہمارے دوست تھے وہ جوش میں آ گئے، ارے بولے لوگوں کو بس ایسے ہی چھوڑ دیں گے نا تو لوگ سر پہ چڑھ جائیں گے، یہ ہو جائیں گا، تمہارے ایسے لوگ رہنا تو دنیا لوٹ کے لے جائیں گے تم کو۔ میں نے کہا کیا گیا، 60-65 روپے چیز گئی ہے، جانے دو، درگزر کرو، ایک اپنا غیر مسلم بھائی ہے، اور ہو کر نہیں کیا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی خطاؤں کو تو معاف کرنا بھی چاہیے، یہ تو اتنی چھوٹی تھی کہ کوئی بات ہی نہیں، آپ چھوڑ دیجیے۔ کہا نہیں ایسا تھوڑی ہوتا۔ اب جب ہمیں جانا تھا تو ٹرن لمبا لینا تھا واپس آنے کے لیے ہائی وے پر، اب وہ اپنے ٹینشن میں آ گئے، میں تو نہیں، وہ ٹینشن میں آ گئے، تم ایسے ہی رہتے، تم جیسے ملا لوگ ہیں نا، لوگوں کو چھوٹ دے دیتے، وہ سر پہ چڑھ جاتے اور فلاں ہوتے۔ اب وہی باتوں میں وہ گئے، اگلے سگنل پہ ایگزیکٹلی وہ جا کر ایک گاڑی کو ٹچ مارا، اس کا مڈ فلیپ ٹوٹ گیا ایگزیکٹلی دوسرے سگنل۔ جب اس کا مڈ فلیپ ٹوٹ گیا تو میں نے منہ پھیر لیا اپنا، چکا اب تم دیکھو، اب تم سے بھی، چونکہ تم تو بول رہے تھے لڑنا، ملا لوگ ایسے رہتے، اب تمہارا دیکھ لو۔ تو وہ شخص غیر مسلم تھا، وہ صرف پلٹا اور الحمدللہ اس نے وہی رویہ دکھایا جو میں نے ایک دوسرے غیر مسلم سے رویہ دکھایا تھا، اور صرف ہنسا اور کہا بھائی صاحب کوئی بات نہیں، چلتا ہے، اور ہم پلٹ گئے واپس آگے اور چینج۔ دیکھیے آپ، ایک طرف ہم نے اسے معافی دی اور اس کے اگلے سگنل پہ ہمیں معافی مل گئی، اور ایک ہی چیز، ایک ہی کیس، مڈ فلیپ ٹوٹنا، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو اگر کوئی ضد میں آ جائے کہ معاف نہیں کروں گا تو میں کہوں گا نہیں، معاف کی، اس لیے کہ ہم سے بھی تو غلطیاں ہوں گی نا، کیا ہم سے کوئی ضد کرے تو کتنا برا لگے گا کہ معاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی میں یہ بھی جانتا ہوں انسانی فطرت ہے، غلطی اتنی سنگین ہوتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا نہیں معاف کرنا، اور اگر معاف بھی کرتا ہے تو ناپسندیدگی کی بنیاد پر اس شخص کو پسند نہیں کرتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے اور یہ جائز بھی ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں غلطی کی تو پوری ویسی محبت کرنا جیسی کرنا چاہیے، امید نہیں کی جا سکتی۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وحشی رضی اللہ عنہ، بہرحال بعد میں ایمان لائے تھے، جب وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، نہ ہی صرف قتل کیا بلکہ قتل کرنے کے بعد آپ کو سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر چاہا تھا وحشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں اعلان کیا کہ 10 لوگ اگر کعبے کے غلاف میں بھی لپٹے ہوئے ہونا بخشے نہیں جائیں گے، جس میں اکرامہ بن ابی جہل اور وحشی بھی تھے۔ اب وحشی نکل کر بھاگ گئے، اکرامہ بھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ اکرامہ بن ابی جہل نے ان کی بیوی ایمان لائے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول گزارشات کی، آپ نے درگزر کر۔ وحشی بھی آئے بعد میں، جب سنا کہ اکرامہ کو معافی مل گئی تو اللہ کے رسول بہت نرم مزاج ہے، مجھے بھی دے دیں گے۔ کہا اللہ کے رسول میں پناہ چاہتا ہوں، ملاقات کی، اور کہا بس معافی چاہتا ہوں، بہت سنگین جرم ہوتا ہوں، میں نے یہ کام کیا، میں اسلام میں نہیں، اور میں اسلام لے آتا ہوں، میں جو امن والا یہ جو ہے آپ کا طریقہ اختیار کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، لیکن تم میری نظروں کے سامنے مت آنا، نظروں کے سامنے، اس لیے کہ تم جب نظروں کے سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے۔ معافی تو دے دی لیکن وحشی کو دیکھنا پسند نہیں، بات سمجھ رہے نا؟ تو ایسے سنگین کچھ جرم ہو سکتے جو آپ نے کسی کے خلاف کیے ہو اور وہ پسند نہ کرے، آپ ٹھیک ہے معافی دے دیں لیکن پسند نہیں۔ کچھ لوگ کیا ہوتے نہیں، معافی بھی دینا اور پھر ویسی تعلق بن جانا جیسے پہلے تھے، نہیں ہو سکتے کبھی کبھار۔ اسی لیے
عمل سے پہلے سوچ لیا کیجیے، عمل کے بعد سوچا مت، بولنے سے پہلے سوچ لیجیے، بولنے کے بعد مت۔ تو لہٰذا اگر وہ عام چھوٹا موٹا عمل نہیں مان رہا ہے منائیے، لیکن صرف یہ نہیں مان رہا ہے کہ معافی دے رہا ہوں لیکن تعلقات نہیں رکھوں گا تو کوئی بات نہیں۔ تعلقات سے مراد بھائی ویسے پہلے جیسی محبت الفت نہیں رہیں گی، چونکہ آپ نے کیا کیا، پیٹ میں خنجر گھونپا، آپ آستین کے سانپ بن گئے تھے، ٹھیک ہے، معافی تو دے دی لیکن تعلقات نہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ نے کچھ ریزرویشنز کے ساتھ معافی دی تھی کہ وحشی تم میرے سامنے مت آیا کرو، اور وحشی ساری زندگی مدینے کے بعد رہتے رہے، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر ابن خطاب نے کہا کہ تم مدینے میں کیوں آتے، تو کہ اللہ کے رسول نے مجھے پسند نہیں کیا کہ مدینے میں رہوں، اور پوری موت تک وہ مدینے کے باہر ہی رہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کچھ ریزرویشنز کسی کے ہو سکتے ہیں، لیکن پھر کہوں گا معافی دیجیے، اسی کہ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی قاتل کو بھی معافی دی تھی، اللہ کے رسول نے اپنے خاندان